أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. یہ 3 آیات مبارکہ ہیں 24، 25، 26 سورہ اعراف 8واں سپارہ. اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا تم اتر جاؤ. آپ دیکھیے صیغہ کیا استعمال ہوا ہے، جمع کا. جیسے کہ آپ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں ادب سے نا، کسی بڑے کو کہتے ہیں آئیے، ٹھیک ہے، آ نہیں کہتے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کس انداز سے فرمایا کہ اتر جائیے. ٹھیک ہے، اب آپ غور کریں، تھوڑی دیر کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں نا آ جا تو لے دے، مطلب تو مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ادب کے ساتھ مناجات کرنی چاہیے. اچھا، آدم علیہ السلام آئے تھے کس سے، کس چیز سے آئے تھے؟ جنت سے. اللہ نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، ایک دوسرے کے دشمن ہو. یہ دشمنی کس طرح کی بھی بات کرتے ہیں. اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. مستقل تو نہیں اٹھانا نا فائدہ، ایک وقت مدت ہے. یہ فائدے ہمارے عارضی ہیں، دنیا میں جو بھی ہم فائدے حاصل کرتے ہیں سب عارضی ہیں، مستقل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ مستقر ہے لیکن کیا ہے، عارضی مستقر ہے. اور متاع ہے لیکن عارضی متاع ہے. ٹھیک ہے، الہین ایک وقت مقرر تک ہے. ٹھیک ہے، تو فائدہ اٹھانا ہے وقت مقرر تک. اور فرمایا تم اسی زمین میں کیا کرو گے، زندہ رہو گے. تحیونا، حیات بھی تمہاری اسی میں ہوگی، فیہا اسی میں ہوگی، اور وفیہا تموتونا، اور اسی میں مرو گے، اور اسی میں تم لوگ مرو گے. ومنہا تخرجون، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. کس دن؟ قیامت کے دن، اس لیے بریکٹ میں ہے. اے بنی آدم، یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹو، اولادو، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری، یعنی وہ چیزیں جس کو دیکھنا بھی انسان پسند نہیں کرتا، ناگوار گزرتی ہے آنکھوں کو، وہ چیز جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے. لباس کے مقاصد یہاں 2 بیان ہوئے ہیں، اور لیکن بے شمار مقاصد ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں لباس کے. اور پرہیزگاری کا لباس بہت بہتر ہے. سب سے اچھا لباس کون سا ہے؟ آپ نے بہت لباس فاخرہ پہن بھی لیا تو کیا فائدہ کہ اگر آپ کے پاس تقویٰ نہیں ہے تو اوپر سے آپ جتنے بھی اچھے بن جائیں، جتنا بھی ریشم بھی پہن لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ریشم پہن لیں آپ جو ہے وہ کم خواب پہن لیں تو آپ پہن لیں اوپر سے، لیکن اندر سے اگر انسان کا دل بھیڑیوں جیسا ہے تو اوپر کے لباس تو اس کو کیا متقی تو نہیں بنا دے گا نا. پرہیزگاری کا لباس بہت ہی یعنی زبردست ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت بہتر ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں. یہ یذکرون. اب یہاں دیکھیے کہ شیطان تو ہمارا دشمن ہے، اس میں کوئی شک کی بات تو نہیں ہے کہ شیطان دشمن نہیں ہے. جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا، اللہ کے نبی نے بھی بتایا کہ شیطان دشمن ہے. لیکن انسان بھی ایک دوسرے کا دشمن ہے، جو کہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھ آئے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ. تو ایک دوسرے کی دشمنی کی کس نے کی؟ انسانوں ہی نہیں کی نا. تو آدم علیہ السلام اور ابلیس، آدم علیہ السلام کی اولاد اور ابلیس کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بھی دشمن ہیں. 2 بھائی بھی ایک گھر میں رہنا کیا ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کی وہ پیچھے لگ جاتے ہیں. ایک ساتھ 2 بھائی کاروبار کرتے ہیں تو پھر ان کو الگ کرنا پڑ جاتا ہے، اس میں بھی لڑائی جھگڑے فتنے فساد. ایک اماں ابا کا گھر بٹنا مشکل ہو جاتا ہے. تو دشمنی تو ہے، اور یہی وہ دشمنی تھی جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. ٹھیک ہے، فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ خون ریزی کریں گے، فتنے و فساد پھیلائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا علم سب سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں، اس نے پیدا کیا ہے. اور فرمایا اللہ نے
یہ آیت مبارکہ سیم ہم سورہ بقرہ میں آیت نمبر 36 پر پڑھائے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور یہاں فرمایا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. سیم یہ بات ہم وہاں پڑھائے ہیں سورہ بقرہ میں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ. عبدالسلام بن محمد یہاں فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ دلیل ہیں کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں رکھے گئے تھے وہ آسمان پر تھی، زمین پر جنت سے نکلنے کے بعد آئے. اور فرمایا کہ اہبتو سے بھی یہی بات نکلتی ہے. اور یہ جمعہ کا دن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے. اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں اس سے نکالے گئے. مسلم شریف کی حدیث شریف ہے. مستقر کہتے ہیں قرار گاہ کو، جہاں پر انسان قرار حاصل کرے. یہ را پہ جو تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، را دو پیش رن اور عین دو پیش ان متاعن، تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ مستقر نہیں ہے اور مستقل فائدہ نہیں ہے بلکہ عارضی ہے. یہ تنوین آپ کو بتا رہی ہے یہ چیز. اور اس کی مزید تفصیل ہم پڑھیں گے سورہ طٰہٰ میں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے لیے زندگی میں زمین کو کیا جائے سکونت قرار دیا ہے. پھر مرنے کے بعد بھی اسی میں دفن ہوں گے اور قیامت کے دن بھی اسی سے زندہ ہو کر نکلیں گے. جب اللہ نے شیطان کو نکالا تھا تو شیطان سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر بات کی تھی؟ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا. فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے، اس جگہ سے تم نکل جاؤ، اس مقام سے ذلیل ہو کر دھتکارے ہوئے ذلت کے ساتھ رسوائی کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ. شیطان کو جب نکالا تھا تو یہاں الگ سے بات ہوئی ہے شیطان کو نکالنے کی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کیسے آئے تھے؟ انسان کی عجیب و غریب فطرت ہے کہ اس کو یعنی اپنی جو ضروری چیزیں ہیں چھوڑ کر غیر ضروری میں الجھ جاتا ہے. تو اب جو بات اصل ہے اس کو سمجھنے کے بجائے ان سب چکروں میں لگ جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کیسے آئے تھے. آپ یہ بتائیے فرشتے کیسے آتے ہیں زمین پر، کس طرح آتے ہیں، ان کے لیے کون سی سواری ہے؟ اسی طریقے سے جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، کیسے آتے تھے؟ اور بے شمار فرشتے ہیں جو آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، شب قدر میں آتے ہیں. تو آپ بتائیے وہ کیسے آتے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام کیسے آئے تھے؟ جیسے بھی آئے تھے زمین پر آئے تھے. زمین پر کیوں آئے؟ وہ ان کو زمین کے ہی لیے بنایا تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم علیہ السلام کے آنے کی دو صورتیں تھیں، وہ ہم آپ کو یہاں بتاتے ہیں. آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام کا مرکز اور مسکن زمین ہی کو بنایا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ اس نے دنیاوی زندگی کی مدت کے لیے زمین کو انسان کا گھر بنا دیا ہے. گھر یہ ہے لیکن عارضی ہے، مستقل نہیں ہے. انسان چاہے بھی تو نہیں رہ سکتا. اسی میں انسانوں کا جینا ہے، اسی میں انسانوں کا مرنا ہے، اسی میں ان کی قبریں ہیں اور اسی سے انہیں قیامت کے دن کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے تمام انسانوں کو جمع کریں گے، پھر ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے. پورا بدلہ، بھرپور بدلہ وہی مل سکتا ہے، دنیا میں نہیں مل سکتا. دنیا میں کسی کو انصاف ملنا بہت مشکل ہے. ہم دنیا میں اللہ سے اس کی رحمت، اس کا رحم مانگتے ہیں اور باقی جو کچھ حساب کتاب ہے وہ قیامت کے دن ہی انسان کو پورا پورا ملے گا. اب مزید اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اے بنی آدم، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے. تمہاری شرم کی چیزیں، ناپسندیدہ چیزیں جن کو تم دیکھنا پسند نہیں کرتے، جن کا دیکھنا تمہارے لیے ناگوار ہے، ان کو چھپانے کے لیے تمہارے لیے لباس کا سامان مہیا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتارا ہے کیونکہ لباس تو آپ بناتے ہو. ٹھیک ہے، کپاس سے آپ دھاگے بناتے ہو، دھاگے سے کپڑا بناتے ہو اور کپڑے سے خود ہی اپنا لباس بناتے ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ انزلنا، اور انزلنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز اوپر سے آتی ہے، نازل کی جاتی ہے، اتاری جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسے ڈول بھی کنویں میں ڈالا جاتا ہے، اوپر سے نیچے ڈالا جاتا ہے. تو اب جو ہے یہاں پر بات کیا ہے؟ اللہ نے بارش اوپر سے نازل کی ہے، پانی اللہ نے برسایا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جس سے روئی اگتی ہے، کپاس اگتی ہے، ریشم اور پشم کا سامان مہیا ہوتا ہے. پھر تمہیں زراعت اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ بیج کیسے ڈالنا ہے، کیسے اس پودے کو تیار کرنا ہے. شجرکاری سکھائی
حیوان پروری، کپڑا بننے کا اور دوسری چیز بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ عقل آپ کی لے لے، ہاتھ لے لے، آنکھیں لے لے، کان لے لے، پاؤں لے لے، چلنے کی صلاحیت لے لے، آپ ذرا سوچئے گا تھوڑی دیر کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا میں بہت سے اپاہج جو معذور لوگ جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتوں کے ساتھ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم دیکھیں اور شکر کریں اور یہ بھی سمجھیں کہ یہ اللہ کا انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یعنی نارمل اور مکمل اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ ورنہ اگر ہمارے بھی اعضاء اگر کم کر دے، ایک دماغ ہی آپ دیکھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ دماغ میں ہی کمی بیشی کر دے تو انسان بیکار ہے، چلتا پھرتا انسان بیکار انسان ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو یہ اس کی یعنی نسبت بھی اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ ساری چیزیں، ساری صلاحیتیں اللہ کی ہیں۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں، آپ دیکھیں کہ جب انسان کی عمر ڈھلتی ہے یا کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو آنکھیں ہونے کے باوجود ہی بیکار ہوتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، کان ہونے کے باوجود سن نہیں سکتا۔ بسا اوقات اچھا انسان یعنی بیمار ہوا، سر میں درد ہوا، پتہ چلا کانوں کی سماعت ہی چلی گئی۔ ایسا ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ۔ مطلب یہ نہیں ہے کوئی کہ اگر کوئی اعضاء ہمیں کوئی عضو ملا ہوا ہے تو یہ مکمل اور مستقل ہو گئے، نہیں، اب ہونے کے باوجود بھی انسان ایسا ہو سکتا ہے، معذور ہو سکتا ہے، ایسا نہیں سمجھے کوئی کہ۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں دماغ کے اندر کہ انسان ایک چیز سے دوسری چیز جوڑ کر بنا رہا ہے، لباس بنانے کی صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ترکیب لگاتا ہے کیسے کیسے کیا کرنا ہے، خوبصورتی میں کیسے اضافہ کرنا ہے، کیسے جو ہے اس لباس کو مزید سے مزید تر اس کو جو ہے ڈیزائننگ کر کے اس کو مزید خوبصورت بنانا ہے۔ تو بہرحال خوبصورتی میں تو انسان کو نہیں ڈوب جانا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں انسان کو ضرورتوں کے حد تک ہی رہنا چاہیے جہاں تک ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ملتا ہے۔ لیکن بہرحال مزید یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک احسان بھی یاد دلایا کہ جنت میں شیطان نے دشمنی کی، اور دشمنی یہاں تک کی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر بے لباس کر دیا۔ انہوں نے اپنے اوپر جنت کے پتے چپکائے، ٹھیک ہے، لیکن پھر اللہ نے احسان کیا کہ جنت کے کپڑے اتر جانے کے بعد، پتوں کے پہن لینے کے بعد، پھر ہم نے تم کو دنیا میں لباس کی تدبیر سکھا دی، لباس کا سامان مہیا کر دیا۔ لباسیں یواری سوآتکم وریشا، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کیا ہے یہ۔ سوتا کہتے ہیں جسم کا وہ حصہ جس کا کھولنا قبیح ہو، بڑی قباحت ہو، بہت ہی ناگوار اور ناپسندیدہ ہو، ٹھیک ہے۔ ریش اردو میں بھی آپ کہتے ہیں نا فلاں شخص باریش ہے، داڑھی وغیرہ اگر ہوتی ہے تو نا ریش ویسے کہتے ہیں پرندوں کے پر اور بال کو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ زینت کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے نا جیسے آپ کی جو اوپری آرائشی ساز و سامان اور ظاہری کپڑوں کو آپ کہہ لیجئے کہ وریشا، ٹھیک ہے، ریشا، ظاہری زینت، اور اس کے علاوہ وہ لباس جو آپ کا یعنی بنیادی جو ضرورت ہے، جس کا تعلق آپ کی یعنی بنیادی ضروریات سے ہے، ٹھیک ہے۔ لباسن ایک لباس، کیونکہ یہ سین دو زبر سن ہے، ٹھیک ہے، ایک لباس ایسا بھی ہے۔ یواری چھپاتا ہے وہ، ٹھیک ہے، یواری کا معنی کیا ہوا کہ چھپاتا ہے۔ لباس الباس یہ کسی چیز کو خلط ملط کر دینے کو بھی کہتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے جسم میں بالکل یعنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کو چھپا دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے جسم کے ساتھ یہ خلط ملط ہو جاتا ہے۔ لباس آپ کا، لباس آپ کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لباس جو ہے آپ کا چھپاتا ہے آپ کو، آپ کے شرم کی چیزیں، آپ کو زینت بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو خوبصورت بھی بناتا ہے لباس۔ اب یہاں سمجھیے کہ لباس کا مقصد کیا ہے، یعنی لباس کا مقصد ستر پوشی بھی ہے، زینت بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے عیبوں کو بھی چھپا لیتا ہے۔ جسم کے اندر کہاں کیا دھبا ہے، کیا داغ ہے، کہاں آپ جل گئے تھے، کہاں کیا ہوا تھا، سب چھپا دیتا ہے۔ کہاں پر آپ کے دانہ نکلا تھا اس کا نشان بن گیا، آپریشن کا نشان بن گیا، لباس آپ کا سب چھپا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی لباس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سردی کے فائدے ہیں، سردی میں آپ کو سردی سے بچاتا ہے، گرمی میں آپ کو گرمی دھوپ سے بچاتا ہے۔ چوٹ لگ جائے تو آپ پٹی جبیرہ وغیرہ باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی چوٹ وغیرہ میں تکلیف میں بھی آپ کے کام آتا ہے۔
ٹھیک ہے، وہاں بھی آپ کی بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے۔ مزید لباس کے فائدے ہم سورہ نحل میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر انسان کو ٹھہر جانا چاہیے اور اپنے مالک کے اس بیان پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ لباس اس کے لیے ایسے اللہ تعالیٰ نے کہنا چاہیے کہ مواد ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مادے مہیا فرما دیے جس سے یہ تیار ہو سکے۔ اس کے علاوہ انسان میں لباس کی خواہشیں بھی رکھ دی اللہ نے، اس کو لباس کی طلب ہوتی ہے، لباس پہننے کی اس کو خواہش ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا۔ پھر اسے لباس تیار کرنے کی سمجھ بھی عطا فرما دیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور علم کی ناقابل انکار دلیلیں ہیں، اور جو نہ مانے تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے، کیا کر سکتے ہیں؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بیان ہے۔ اس ظاہری لباس کے علاوہ جس سے تم صرف بدن ڈھانکتے ہو یا زینت کا کام لیتے ہو، ایک اور معنوی لباس بھی ہے جو ہر لباس سے بہتر ہے، لہٰذا تمہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ ہے تقوی کا لباس، اللہ سے ڈرنے کا لباس، یعنی اللہ کا خوف، ایمان اور عمل صالح کا لباس، اپنے مالک کی فرما برداری کا لباس۔ سب سے بہتر لباس وہ ہے، ورنہ تو آپ بہترین سے بہترین لباس پہن لیں، اور اگر آپ اپنے مالک کے فرما بردار نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نافرمان ہیں تو آپ کے اندر نام کی بھی بھلائی نہیں ہے، یہ آپ جان لیجئے گا۔ تقویٰ تو بہت دور کی بات ہے، ایسا شخص متقی کہلانے کا تو بالکل بھی مستحق ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو نافرمان ہے، تو اس کے اندر تو کہاں سے بھلائی آ سکتی ہے؟ اس نے تو بھلائی کے راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ سب سے خوبصورت لباس کہاں ملتا ہے، کس ملک میں ملتا ہے، کس جگہ ملتا ہے، کس شہر میں ملتا ہے، کس مارکیٹ میں ملتا ہے، کس مال میں ملتا ہے؟ آپ نے سوچا کہ کون سا شاپنگ مال ہے جہاں پہ خوبصورت لباس ملتا ہے؟ سب سے اچھا لباس جس کو پہن کر آپ سے زیادہ اچھا کوئی نہ لگے، وہ ہے تقوی کا لباس، اور وہ آپ کے اندر ہی ملتا ہے، کہیں اور نہیں ملتا۔ ہر شخص کو اس کے اپنے اندر ملے گا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کی آیات ہیں، تو اس میں غور و فکر کیجئے اور اس سے نصیحت حاصل کیجئے۔ یہ بتانا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کو اپنے بندوں کو سمجھا دیا کہ کل قیامت کے دن پھر عذر پیش نہ کرنا کہ جناب والا مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت کوشش کر کے تقوی کا لباس ضرور حاصل کریں، اس سے محروم نہ ہوں۔ باقی اپنے سطر کو ڈھانپیں اور اپنے آپ کو کھول کر نہ رکھیں، کیونکہ دیکھیے یہ شیطانی کام ہے۔ شیطان سب سے پہلے آپ کے لیے جب گمراہ کرنا چاہتا ہے سیدھے راستے پر بیٹھ کر، تو سب سے پہلے آپ سے آپ کی حیا چھین لیتا ہے، آپ کو بے حیا بے شرم بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ آج دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری آگے آنے والی نسلیں وہ پوچھیں گی کہ حیا کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حیا نہ ہو، جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تو تمہارا جو جی چاہے کرو۔ بخاری شریف کے حدیث شریف ہے۔ ابھی بتائیے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ حیا نہیں کرتے تو آپ جو چاہیں کریں، یعنی بے حیا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ۔ اب جب اس کے اندر حیا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، بے وقوف بنائے لوگوں کو، کچھ بھی کرے، حرام کھائے، رشوت کھائے، سود کھائے، ننگا پھرے، کچھ بھی کرے، جو چاہے، کسی کی بیٹی اٹھا لے، کسی کی بہن لے جائے، کچھ بھی کرے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اب اندر حیا ہی نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں حیا نہیں، اس کے دل میں حیا نہیں، تو اب کیا کرے وہ؟ تو کچھ بھی کرے وہ۔ تو ایسے شخص سے ڈرنا چاہیے اور اپنا بچاؤ کرنا چاہیے۔ ایسے درندے اگر پھر رہے ہوں معاشرے میں تو آپ کو اپنا بہت بچاؤ کرنا چاہیے۔ جو آپ کو لالی پاپ دکھا رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو لے جا کے مار مور کے پھینک پھانک بھی دیں، آپ کا پتہ بھی نہ لگے، اور ایسے واقعات بھی آتے رہتے ہیں۔ تو آپ ظاہری زینت کے ساتھ ساتھ تقوی کا لباس بھی پہنیں۔ یہ سب سے زیادہ خوبصورت لباس ہے، سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ لباس ہے آپ کے مالک کے نزدیک۔ اسی نے فرمایا ذالک خیر، ذالک خیر، اسی کا فرمان ہے نا، کسی اور کا تھوڑی ہے فرمان۔ یہ کسی اور کا فرمان نقل بھی نہیں کیا گیا، یہ خالص مالک کا فرمان ہے، یہ تمہارے لیے اس نے لباس کا بنایا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین نے ایک بات بیان کی ہے آدم علیہ السلام کی توبہ کے حوالے سے، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی، اور لازمی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر آنا ہی تھا،
2 وجہیں تھیں آنے کی، وہ ہم نے آپ کو بتانا تھا لیکن انشاءاللہ پھر صحیح ابھی آج نہیں بتا سکے۔ تو آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا جو ان کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ رحمت حاصل ہو گئی، نجات کا باعث بن گئی وہ چیزیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ مجھ سے بھول ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اس پر ندامت بھی ہوئی آدم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر نمبر 3 اپنے آپ کو اس پر آپ نے ملامت کیا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ملامت کیا۔ اور نمبر 4 توبہ بھی کی، معافی مانگی، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، مالک معاف کر دیجئے، اگر آپ نے نہیں معاف کیا تو، آپ نے نہیں رحم کیا تو، وترحمنا، تو معافی مانگ رہے ہیں نا، معافی مانگی، توبہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے رہے، نہ مایوس نہیں ہوئے۔ نمبر 5 یہ کہ رحمت الہی پر آس لگائے رہے، مایوس نہیں ہوئے۔ اور 5 ہی چیزیں ایسی تھیں جو شیطان کی تباہی کا باعث بنی۔ نمبر 1 اپنے جرم کو تسلیم نہیں کیا، اس نے کس پر لگا دیا؟ اللہ پر لگا دیا کہ آپ نے گمراہ کیا، نعوذ باللہ۔ نمبر 2 نادم نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا، حیا نہیں آئی اس کو۔ نمبر 3 جرم کا ارتکاب، اپنے آپ کو ملامت نہ کرنا بلکہ اس سے صادر ہونے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دینا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یہی کہا تھا نا اس نے۔ تو یہ یعنی دیدہ دلیری، ڈھٹائی، ضد۔ اور نمبر 4 توبہ بھی نہیں کی اس نے، توبہ کا نہ کرنا۔ اور نمبر 5 رحمت الہی سے مایوس ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی ہو گیا۔ جب انسان اپنی عقل سے کام لیتا ہے تو بہت ساری غلطیاں کرتا ہے۔ عرب کے بہت سے مشرکین ایسے تھے جو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ پورے قبیلے جب کعبے کا طواف کرتے تھے تو اس وقت اپنا لباس اتار دیتے تھے، کیا ہوتے تھے؟ بالکل کھلے ڈلے، ٹھیک ہے، مرد اور عورتیں بالکل یعنی جیسے پیدا ہوئے تھے نا اسی طریقے سے وہ طواف کرتے تھے، اور اس کو یہ سمجھتے تھے کہ بہت بڑی غالباً وہ عبادت کر رہے ہیں، بہت کمال تقوی انہوں نے حاصل کر لیا ہے، تو اس کو وہ کمال تقوی خیال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہی نہیں کہ صرف عرب کے لوگ ایسا کرتے تھے، عرب نہیں بلکہ دنیا کی اکثر قومیں ایسا آپ کو کرتے ہوئے آج بھی نظر آتی ہیں، اپنی مذہبی رسوم و عبادات کی ادائیگی کے وقت شرم و حیا کی چادر اتار کر پھینک دیتی ہیں، مرد اور عورتیں۔ پھر جو ان کا حشر ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں تو آپ بس کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ ایسے ہی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک مقام آتا ہے کہ ایک کوئی ہے تیوہار، اشنان ہوتا ہے نا، ان کو آپ ذرا دیکھیے کبھی، تو وہاں بھی دیکھیے ایک جو ہے طوفان بدتمیزی آپ کو نظر آئے گی۔ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قوموں میں، اور آج تو کچھ کہنے کی بات نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جو لوگ کر رہے ہیں تو کچھ آپ کے بیان سے باہر بات ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ تماش بین بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور ظاہر ہے دیکھنے والے بھی کچھ نہ کچھ اس میں شریک ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے اندر اس کی طلب اور تڑپ ہے، جبھی تو ایسا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کسی بھی صورت میں پسندیدہ نہیں ہے، اللہ نے ہمارے لیے لباس اتارا ہے، حیا ہمارے اندر رکھی گئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ حیا کرنے والے ہوتے تھے، اور حیا کی بڑی تعریف آئی ہے، حیا کرنے والوں کی بڑی تعریف آئی ہے، اور حیا ایک بہت اچھی عادت ہے۔ ایک صحابی تھے، اپنے بھائی کو کہہ رہے تھے کہ اتنا زیادہ حیا نہ کیا کرو، یعنی کسی کو نہیں بھی نہیں کہہ سکتے۔ بعض لوگ اتنی حیا کرتے ہیں کہ اپنا قرض دے کر مانگ نہیں سکتے، اپنا کرایہ نہیں مانگ سکتے، اس سے بھی حیا کرتے ہیں کہ ان کو حیا آتی ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پیسے کاٹ کاٹ کے دیتے ہیں، حیا آتی ہے، کیسے کہیں کہنے بھی حیا آتی ہے۔ بعض لوگوں کو کرنے میں بھی حیا نہیں آتی، غلط کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اپنا حق مانگنے میں حیا آتی ہے۔ تو وہ صحابی سکھا رہے تھے اپنے بھائی کو اتنا حیا نہیں کیا کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ ہے اس کو نہیں ایسا نہ کہو، مفہوم حدیث شریف کا، بخاری شریف میں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں حیا کرنی چاہیے ہر طرح سے، جسمانی طور پر بھی حیا کرنی چاہیے، ویسے بھی گفتگو کرنے میں بھی حیا کرنی چاہیے، لین دین کے معاملات میں بھی حیا کرنی چاہیے۔ حیا ایک اچھی صفت ہے اور یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہمیں خیال رکھنی چاہیے، ایک بات کا بہت زیادہ ہمیں احساس بھی ہونا چاہیے، خیال، کہ جہاں پر عریانی اور برہنگی کا شرمناک مظاہرہ کیا جاتا ہو، جہاں پہ تماشے ہوتے ہوں، جیسے کہ آج کل آپ دیکھیں کبھی ثقافت
اور فن کی محفلیں ہوتی ہیں، وہاں پر اس طرح کی مطلب یعنی بے شرمی کا مظاہرہ ہوتا ہے اور شرم و حیا کی قطروں کو پاؤں تلے رون ڈالتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیے کہ ایسی جگہ پر آپ نہ بیٹھیے۔ تو یہاں اس لیے خاص کر خطاب کسی خاص قوم یا خاص قبیلے سے نہیں ہے، بلکہ لباس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ساری اولاد آدم کو خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت میں لباس کے 2 فائدے بیان کیے گئے ہیں، اور 2 فائدوں کے ساتھ بے شمار فائدے ہیں بھی، ہے نا۔ اور ایسا نہیں ہے، یعنی جنگوں میں بھی آپ کے لیے لباس کے جو فائدے ہیں اس سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جو سروں پر آپ لوہے کا خود وغیرہ پہنتے ہیں، جو آپ زرہ پہنتے ہیں، تو لباس کے فائدے بے شمار ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے ستر پوشی کا کام لیتے ہیں اور آپ اپنی آرائش اور آسائش اور زینت کا باعث اس کو بناتے ہیں، تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ تقوی کا لباس سب سے اچھا ہے۔ تو اگر سارے لباس ہو تقوی نہ ہو تو وہ بھی بے فائدہ ہے۔ اور بہت سے لوگ جیسے یہاں پر انہوں نے نکال لیا اپنی مرضی کا، صوفیہ نام کے ایک جعلی گروہ بن گیا ہے نا، کیونکہ صوفیت کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے تو کوئی ثابت ہی نہیں ہے نا کہ کوئی صوفیوں کا گروہ رہا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون متقی آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ظاہر ہے اچھے لباس بھی پہنے ہیں، اچھے لباس پہننا منع تو نہیں ہے، لیکن اسی میں گم ہو جانا، اسی میں کھو جانا، اسی میں لگ جانا یہ منع ہے نا۔ لیکن ہر جگہ ہر ایک اپنی اپنی مرضی کی بات نکال ہی لیتا ہے۔ وہ لباس التقویٰ سے تو کچھ نام نہاد صوفیوں نے نکال لیا کہ جو ہے کھردرا لباس، کھدر کا لباس، ٹھیک ہے، موٹا لباس، تو یہ صوفیوں کا لباس، مگر یہ بات بالکل بھی ان کو درست نہیں ہے، بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ البتہ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے، جیسے پاجامہ ہے، شلوار ہے مردوں کے لیے کہ وہ اس سے اپنے ٹخنے کھلے رکھیں، بند نہ رکھیں، جو بھی پہنے، ٹراؤزر پہنے، جو بھی پہنے تو وہ پہنیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی جبہ قبہ اتنا لمبا نہ پہنیں کہ جس سے ان کا نیچے تک بند ہو جائے۔ عورتیں چست بالکل تنگ لباس نہ پہنیں، باریک لباس نہ پہنیں، جسم کے رنگ کا لباس نہ پہنیں۔ یہ جس چیز کی ممانعت ہے اس سے ضرور انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور جس کی ممانعت نہیں ہے تو اس کے لیے بلا وجہ کہ خواہ مخواہ کے اپنی طرف سے جو ہے دخل در معقولات، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ مردوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کو منع کیا، تو ریشم ان کو نہیں پہننا چاہیے، اگر ریشم کہیں اصلی میسر ہے ان کو نہیں پہننا چاہیے۔ اور بہت مہنگے، بہت قیمتی ایسا لباس آپ نے پہن لیا کہ جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بیچارے احساس کمتری کا شکار ہو جائیں، یا ظاہر ہے اس سے آپ کے اندر غرور و تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو آپ کو ایسے لباس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لباس کہ جس سے غفلت ہو، جس سے نماز میں غفلت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پسند فرمایا۔ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ ایک خوبصورت سا لباس تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیا، انہوں نے پہن لیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے تم کو پہننے کے لیے تھوڑی دیا تھا، اس کو تقسیم کر دو، دے دو کسی اور کو دے دو، تو انہوں نے اپنے مشرک بھائی کو بھجوا دیا تھا، جو بھائی ان کا مشرک تھا اس کو بھجوا دیا تھا۔ تو یہ کہ ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق دے، اور سب سے بہترین رول ماڈل ہمارے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ ان کی زندگی دیکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ آخرت کو پیش نظر رکھا۔ آپ کو اپنے کفن کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو ایک دن کفن پہننا ہے، اور صرف وہی کفن ہوگا، وہی ایک سادہ سا کفن ہوگا، لٹھے کا کفن ہوگا، چلو قیمتی بھی اگر ہوگا تو بس وہی ایک کفن میں آپ نے جانا ہے، اور اسی کفن کے ساتھ قیامت کے دن ایک تعویذ کی صورت میں وہ کفن لٹک رہا ہوگا، اٹھنا ہے، اس کو بھی یاد رکھا کریں۔ جتنے بھی خوبصورت لباس آپ پہن لیں، بہرحال آپ کے جسم کو بھی سڑ گل جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے۔ اگر آپ کے پاس تقویٰ نہ ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ تو تقویٰ حاصل کریں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہمارے لیے یعنی کیا ہو، ہر وقت ہمارے پیش نظر ہو، لاحق ہو ہم کو مستقل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدم رہنا آسان کریں، ایمان میں ترقی دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو داہنے ہاتھ والوں میں کریں، ہمارے گناہوں کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔